بسم اللہ اولہ آخرہ، وہ جنس نہیں ایماں جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی کاری کو یہ قرآن کے سی پاروں میں۔ اس وقت موضوع ہے ایمان حقیقی کا حصول، اور ہمارے مدرس ہیں محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد مقصود صاحب۔ ایمان حقیقی کا حصول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ وقال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ عزیز رفقائے گرامی، میرا آج کا موضوع ہے ایمان حقیقی کا حصول۔ ایمان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ امن سے بنا ہے، لہذا ایمان کے ساتھ امن کا بڑا گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے۔ جہاں ایمان ہوگا لازماً وہاں امن بھی ہوگا۔ یہ امن جس کی انسان کو ہر آن ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس پر منحصر ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی کس قدر معرفت رکھتا ہے۔ جو شخص معرفت میں جتنا آگے ہے اتنا ہی یہ شخص امن سے زیادہ حصہ حاصل کر چکا ہے، اور جو شخص معرفت رب سے جتنا دور ہے تو یہ امن سے بھی یہ شخص اتنا ہی دور ہے۔ انسانی زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں کے بڑے ہی عقل اور دانش کے پتلے، بڑے ہی فہمیدہ اور فرزانہ قسم کے لوگ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی رہنمائی مل سکے۔ پہلا مقام جہاں پر انسان کو اس امن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کہ یہ کائنات جس میں کہ ہم موجود ہیں، اس کائنات کا وجود اور خود ہمارا وجود، ہم کہاں سے آئے، اوریجن ہمارا کیا ہے، یہ نقطۂ آغاز کہاں سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انتشاری ذہنی ہے جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگوں کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آغاز ہوا ہے، ماضی کیا ہے۔ پہلی بات۔ نمبر دو، یہ جو حال ہے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اور نمبر تین جو مستقبل ہے، آگے ہمیں کہاں تک جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں تک جانا ہے۔ یہ گویا کہ ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے یہ جو روڈ میپ ہے یہ انسان پر واضح نہیں ہے، اور جب واضح نہیں ہے تو یہ بہت سخت ایک ذہنی خلش میں اور ایک
الجھن میں مبتلا رہتا ہے. جب تک اس کا جواب وہ نہ پالے اس کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہ الفاظ ہیں اقبال کے کہ کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، سمجھا نہیں تسلسل شام و سحر کو میں، حیران ہے بو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں. یعنی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی حیرت میں ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. یہ وہ مقام ہے جس پر کہ اگر ایمان حقیقی انسان کو حاصل نہ ہو تو وہ ہمیشہ اس اضطراب میں اور ہمیشہ اس ڈسٹربنس میں وہ رہے گا. اس سے کوئی رستگاری، کوئی نجات اس کے لیے ممکن نہیں. چنانچہ اس کا حل وہی ایمان، اور یہ پھر اقبال ہی کے الفاظ ہیں کہ خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، فقط ایک حلقہ شام و سحر ہے اگر دیکھے فروغ محرومہ سے. کہتے خرد اور عقل وہ اگر وحی کی اینک لگا دے، وحی قرآن کی، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، تو کہتے ہیں وہ ماضی اور حال اور مستقبل کے وہ جو سوالات تھے تو یہ روڈ میپ گویا کہ اس کے سامنے کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا. جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، نور لا الہ کا ٹارچ جو ہے جب آپ نے لگا دیا تو پچھلا، حال کا اور اگلا جو ہے سب کچھ آپ کے سامنے روشن ہو گیا. وہ جو بے سکونی تھی، وہ جو بے امنی تھی، اس کی جگہ آپ سکون اور اطمینان جو ہے وہ آ گیا ہے. اور فقط ایک حلقہ شام و سحر ہے اگر دیکھیں فروغ محرومہ سے. اگر یہ جو سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی ہے، اس روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بس حال کی زندگی ہے، نہ اس کا کوئی ماضی ہے اور نہ یہ کوئی مستقبل ہے. تو مطلب ہے کہ اگر یہ جو ہمارے سامنے مصنوعی روشنی ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ سوال ہمارا حل نہیں ہو رہا. لہٰذا اس کے لیے وحی کی روشنی چاہیے، وہ ایمان حقیقی جس کو کہتے ہیں، وہ روشنی انسان کے پاس ہو تو گویا کہ یہ سارا معاملہ حل ہوتا ہے. یہ ہے پہلا مقام. دوسرا مقام، انسان جب زندگی کے بکھیڑوں میں پھنستا ہے، یہاں دیکھتا ہے کہ بہت سارے حوادث اس کی مرضی کے بالکل خلاف اس پر پڑتے ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ فلاں فلاں واقعات اور معاملات ہو، مگر وہ معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اور انسان عام طور پر پھر اس کو منسوب کرتا ہے کہ یا تو کچھ میرے اندر کوئی نحوست ہے اور اس لیے بس میں ہی قدرت کا نشانہ بنا ہوا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہسپتال میں ہمارے ساتھ ایک میجر صاحب ہوا کرتے تھے، تو اپنی قسمت سے ہمیشہ وہ شاکی رہتے تھے. ایک دفعہ جب کہ وہ کافی لیٹ ہو گئے، کچھ بارش اور آندھی کا معاملہ تھا اور اس کو بہت لمبا سفر کر کے وہ آ رہے تھے، تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس اصل میں یہ جو ساری نحوست ہے میری ذات کے ساتھ وابستہ ہے. موسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا مگر جب میں نکل آؤں تو بارش شروع ہو جائے گی، آندھی، گرج، چمک سب کچھ ہوگا اور میرا راستہ روک دیا جائے گا. گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، میں نے اگر چلانی شروع کر دی تو 10 کلومیٹر آگے جا کے گاڑی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے میرے ساتھ تو بس یہ نحوست خود میری ذات کے ساتھ ہے. یہ انتہائی مایوسی کی بات ہوتی. انسان پر مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، پتہ نہیں کہ یہ کون ہے کہ مجھے نشانہ بنا رہا ہے. یا پھر اپنی ذات سے آگے وہ سمجھتا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کوئی ہے جو گنڈے تعویذ کے ذریعے سے وہ میری قسمت کے ساتھ کھیل رہا ہے. قبرستان میں جا کر بعض تعویذ دفناتا ہے اور بعض کو نکالتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہے کہ میرا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، میری زندگی کے اندر یہ جو سارا خلل ہے، ڈسٹربنس ہے، تو اس کی وجہ جو ہے نا یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے اور فلاں میرا دوست ہے. یہ خلجان اور یہ الجھن جو ہے یہ بھی انسان کو اپنی زندگی سے مایوس کر دیتا ہے. اس کا حل بھی ہے ایمان حقیقی، کہ انسان کے ذہن میں اگر یہ بات واضح ہو جائے
کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کا میں اس درجے میں ذمہ دار ہوں کہ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا تو ضرور وہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانے کے لیے بھی سب کچھ وہ کر رہا ہے. یہ مصائب، یہ تکالیف جو میری چاہت کے خلاف میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں ترقی کے زینے پر آگے چڑھ رہا ہوں. یہ مثبت سوچ اگر انسان اپنا لے اور اس کا رشتہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کہ یہ الجھن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. مولانا رومی کے الفاظ ہیں کہ نزد عاشق درد و غم حلوہ بود، لیک حلوہ بر خساں بلوا بود. کہتے جو عاشق قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ درد اور غم اور تکالیف اور مصائب اور نوائب جو آتے ہیں، حلوہ بود، اس کی حیثیت ایسے لوگوں کے لیے حلوہ کسی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خیر کے لیے مجھ پر یہ سب کچھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اندر کوئی کمی، ایک طالب علم ہے اور استاد نے اس کو مارا ہے، تو استاد کی کوئی ذاتی دشمنی اس طالب علم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ٹیچر یہ اس بنیاد پر مار رہا ہے کہ اس طالب علم کے اندر یہ ہوم ورک اس نے نہیں کیا، یہ اگر کمی اس کے اندر رہ گئی تو آئندہ کے لیے ایک بہت بڑی کمی بن جائے گی. لہٰذا یہ کمی اس سے نکالنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے در حقیقت یہ مار ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ تکالیف، یہ مصائب، یہ ماریں جو ہم پر پڑتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی در حقیقت یہی فلسفہ ہے کہ درد و غم حلوہ بود، لیک حلوہ برخساں بلوا بود. لیکن جو نااہل قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ اس حلوہ کو اپنے لیے بلوا یعنی مصیبت بنا دیتے ہیں. یعنی حلوہ اگر زیادہ استعمال کر لیا تو پیٹ خراب ہو گیا، اس کو کوئی بیماری وہ آ گئی. لیکن اگر اس نے صحیح اس کا استعمال کر لیا تو پھر یہ مٹھاس ہے. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ وہ یہ مثبت ذہن رکھتے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو کہ میرے لیے تو ناگوار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ میرے ساتھ کر لیا تو اس میں ضرور میرے لیے کوئی خوبی ہوگی، کوئی میرے لیے بھلائی ہوگی، کوئی خیر میرے لیے یہ ضرور وہ ہوگا. تو یہ ہے در حقیقت ایمان حقیقی جو ہماری زندگیوں میں یہ جو خلا پیدا ہوا ہے کہ الجھنیں پیدا ہوتی ہے، انتشاری ذہنی پیدا ہوتا ہے، اس انتشاری ذہنی کو ختم کرنے والی چیز در حقیقت یہی ایمان حقیقی. اس ایمان حقیقی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. یہ قدر و قیمت جو ایمان اور ہدایت کو حاصل ہے، یہ انسان کی سمجھ میں اس وقت آ جائے گی جب میدان حشر میں وہ کھڑا ہوگا. تو کہتے وہ لوگ جن کے پاس یہ ایمان اور ہدایت کی پونجی نہیں ہے، اس دن وہ اگر زمین بھر سونا وہ بھی دے دیں کہ ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جائے اور یہ سونا لیا جائے، تو تب بھی ان سے عذاب کو ٹالا نہیں جائے گا. تو اب ذرا اس کو سوچئے، زمین بھر سونا، یہ اجتماع گاہ ہے، اس کو اگر آپ سونے سے بھر دیں تو سونے کی کتنی قیمت ہوگی. یہ شہر بہاولپور کو اگر آپ سونے سے بھر دیں تو اس کی کیا قیمت ہوگی. پورے پاکستان کو اگر آپ بھر دیں، پورا پاکستان سونے کا ہو جائے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی. مگر یہاں اللہ تعالیٰ بہاولپور یا پاکستان کی بات نہیں کہ زمین بھر سونا، اور پھر یہ یعنی ایک امکان کی نفی کے لیے جو انداز ہو سکتا ہے جو قرآن مجید یہاں پر لایا ہے. ایک یہ کہ وہ دن وہ تو خرید و فروخت کا کاروبار کا دن تو ہے نہیں، پہلی بات. دوسری بات، بالفرض اگر کسی کے لیے اجازت اگر مل گئی تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا نہیں. اور اگر یہ دونوں باتیں اگر اس بات میں ہیں کہ چلو خرید و فروخت اس دن بھی ہو رہی ہے اور کسی کے پاس کچھ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر زمین بھر سونا بھی وہ پیش کرے، اگرچہ نہیں ہو سکتا،
تو پھر بھی جو ہے یہ ایمان اور ہدایت کے برابر نہیں. جس عذاب کے اندر یہ گرفتار ہو گیا اور جس سے بچانے والی چیز ہے ایمان حقیقی، وہ اگر اس کو حاصل نہیں تو اس کے لیے کوئی نجات وہاں پر نہیں. اور سورۃ زمر میں پھر اس سے آگے کی بات کی کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ، کہ اگر یہ زمین پر جو کچھ ہے وہ لے آئے اور اس جتنا اور بھی لے آئے تب بھی اس کے لیے نجات نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان اور ہدایت کی دولت نہیں، اتنی بڑی دولت. اور پھر سورۃ معارج میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ اس دن مجرم یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اپنے بیٹے دے دے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے، کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ جا کر گرفتار عذاب ہو جائیں، اور اپنے بھائی اور اپنی بیوی کو دے دے، اور وہ خاندان جس کی وجہ سے اس نے خدا کو ناراض کر دیا تھا وہ خاندان جو ہے وہ لے کے وہ آگ میں جھونکے اور خود اس کو نجات مل جائے، تو کہتے پھر بھی یہ کلا، پھر بھی ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ایمان، اس کی جو قدر و قیمت ہے قرآن مجید کے ان مقامات سے وہ قدر و قیمت ہمارے سامنے آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایمان؟ یہ وہ ایمان ہے، چونکہ حقیقی کا لفظ آ گیا، یہ وہ ایمان ہے جو دل کے اندر جاگزیں ہو جائے. ایک ہے کہ انسان نے زبان سے اقرار کر لیا، اور ایک یہ کہ یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں پہنچ گیا، تو یہ ہے در حقیقت وہی ایمان. اور یہ ایمان حقیقت میں انسان کا دل جو ہے، مختلف چیزوں کے مختلف کام ہوتے ہیں. پنکھے کا کام ہے ہوا دینا، پنکھا اگر ہوا دینا بند کر دے تو ہم اس کی جتنی بھی تعریفیں کریں کہ اس کا لوہا اتنا قیمتی ہے اور فلاں کمپنی کا ہے اور فلاں ملک کا ہے، مگر یہ پنکھا ہوا نہیں دے سکتا، تو دوسری ساری خصوصیات کے بدلے میں یہ جو خصوصیت اس کی اب نہیں ہے ہوا دینے کی، تو اس کی لوگ کوئی قدر و قیمت وہ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا یہ جو انسانی دل اور قلب ہے، اس کا اصل کام یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان آ جائے. ایمان اگر اس کے اندر نہیں، وہ ایک شاعر ہے صاحب نام ہے رحمہ اللہ، تو وہ آنکھوں کی مثال دیتے ہیں اور بہت خوبصورت مثال ہے کہ چشمے کے فروغ از دل بیدار ندارد، شمع است کہ شائستہ بالین مزار است. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کسی مزار پر گئے ہوں گے، وہاں اس کے سرہانے ایک موم بتی ہوتی ہے، وہ جلتی ہے، رات ہے اور موم بتی جل رہی. تو صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ جہاں موم بتی جل رہی ہو تو ضرور کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مصروفیت ہوتی ہے، مگر یہ جو مزار کے سرہانے موم بتی جل رہی ہے تو کیا اس کا کوئی مصرف ہے؟ یہ تو ویسے فضول میں جل رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہی معاملہ انسانی آنکھوں کا ہے کہ آنکھوں کا کام یہ ہے کہ وہ دل سے نورانیت حاصل کر لے. یہ آنکھیں تب کائنات کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی صنائی اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آئے گی. مگر کہتے ہیں کہ آنکھوں نے اگر یہ کام چھوڑ دیا تو یہ اس طرح فضول ہے جس طرح کے مزار والے کے سرہانے وہ جو موم بتی فضول جل رہی ہے، یہی بس پھر یہ آنکھیں. تو چشمے کہ فروغ از دل بیدار ندارت، وہ آنکھیں جو دل کی نورانیت سے کچھ حصہ حاصل نہ کر سکے. شمع است، اس کی مثال اس موم بتی کسی ہے کہ شائستہ بالین مزار است، جو وہاں پر مزار پر جو ہے نا سرہانے وہاں وہ جل رہی ہے، جس کا کوئی کام نہیں. لہٰذا انسان کا دل حقیقت میں دل نہیں ہے اگر اس کے اندر ایمانی دولت جو ہے وہ آنا جائے. قرآن مجید میں بھی فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر اس سے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں، بصارت یہ رکھتے ہیں مگر بصیرت سے محروم ہے. تو لہٰذا یہ جس ایمان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ وہ ایمان ہے
جو کہ دل کے اندر، اور دل کے اندر جب ایمان آ جائے تو وہ پھر دل نہیں رہتا، دلی بینا، دلی بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے جو ہے وہ آپ ڈریے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ دل کے اندر جو نور ہے یہ نور آنکھوں میں آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا جو بصیرت اس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس طور پر وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ ایمان جب انسان کے دل کے اندر آ جائے تو ایمان ایک قدر ہے، ویلیو ہے، ایک انتہائی منفعت بخش چیز ہے۔ لہذا جہاں منفعت بخش چیز ہو وہ چیز اپنے آپ کو دھکانا چاہتی ہے کہ میں سامنے آ جاؤں۔ بیج ہے، بیج تو بیج زمین کے اندر دفن ہے، مٹی میں دفن ہے، مگر یہ بیج پودے کی شکل میں اپنا اظہار چاہتا ہے۔ ایک چوزا ہے انڈے کے اندر تو وہ انڈے کا خول توڑ کر باہر آنا چاہتا ہے کہ اصل قدر و قیمت تو چوزے کی ہے، یہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے کہ وہ جو ایمان دل کے اندر جاگزیں ہو گیا، اب ضروری ہے کہ وہ عمل کی شکل میں باہر آ جائے۔ وہ اس کی جو اصل قدر و قیمت ہے وہ یہ کہ دنیا بھی اس کو دیکھ لے کہ ہاں یہ انسان جس کے دل کے اندر یہ معاملہ تھا، اب باہر یہ بات بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ سی پی ہے، سی پی اس کے اندر موتی ہے، موجود ہے، گوہر ہے، اور سی پی کا خول جب وہ ٹوٹ جاتے تو گوہر باہر نکل آتے، تو اندر کا جو گوہر انسان کا ہے وہی ایمان حقیقی ہے۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا تو ہی مادہ ظہور نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر بھی وہ جو گوہر ہوتا ہے وہ سی پی کو توڑ کر، خول کو توڑ کر باہر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کا ایمان اگر دل کے اندر ہے تو اس ایمان کو عمل کی شکل میں باہر آ جانا چاہیے۔ تو اب گویا کہ دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی، نمبر ایک دل کے اندر ایمان، یہ ایمان حقیقی، اور نمبر دو انسان کے جسم و بدن پر جو ہے وہ عمل۔ ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں وہ ہو گئی، اور یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک مومن کے لیے جو اصل ماٹو ہے، جو مقصد ہے وہ یہ کہ نمبر ایک یہ حقیقی ایمان حاصل کر لے، اور نمبر دو یہ کہ وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھ لے۔ اقبال کے ایک شعر میں یہ دونوں چیزیں بہت خوبصورتی سے آ گئی ہیں۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ یہ استعارہ استعمال کیا ہے کہ ہمارے سامنے اصل مقصد کیا ہے؟ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر نظام خلافت کا احیاء کا قیام، یہ ہمارے سامنے کام ہے۔ کہتے ہیں یہ کرو گے کیسے؟ دو باتیں ضروری، نمبر ایک دل کے اندر وہ ایمان، نمبر دو جسم و بدن پر وہ جدوجہد، وہ حرکت۔ تو دل کے لیے قلب کا لفظ لائے، اور یہ محنت اور جدوجہد کے لیے جگر کا استعارہ لے آئے، تو لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہو تو گویا کہ وہ یہ کام اس کا ارادہ کر لے۔ حصول ایمان حقیقی کے ذرائع، جو ایمان حقیقی ہوتا ہے اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے، ذرائع کیا ہے، سورسز کہاں سے لیں؟ تو اب اس کا میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر ایک قرآن حکیم، ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید۔ چنانچہ خود قرآن مجید کے اندر ابھی قرآن کی عظمت پر بڑی عمدہ بات ہو گئی۔ سورۃ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مطلب قرآن کی آیات اور اس سے ایمان کا وجود میں آنا اور پھر اس میں اضافہ ہونا، یہ چیزیں گویا کہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سورۃ شورى میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب
اور ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس کی تفصیل سے آپ آگاہ نہیں تھے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، اس کتاب کو ہم نے نور بنایا. لہٰذا یہ نورانیت جب آپ کو حاصل ہو گئی، لہٰذا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو حاصل ہو گئی. تو گویا کہ وہ ایمان حقیقی کی جو دولت ہے اور نور ہے، اس نور کو اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہے. جس قدر کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق ہوگا، اس قدر ہمیں اس نور سے حصہ ملے گا. اور بھی مؤثر انداز میں سورۃ حدید میں اس کا تذکرہ ہوا. اوپر سے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے گفتگو ہے. اور پھر مطالبہ ہے کہ یہ جو صفات آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب اسی اللہ پر ایمان لاؤ. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ ایمان ہم کیسے لائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہمارا کیسے پیدا ہو جائے اور پھر مضبوط ہو جائے. تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سورس کیا ہے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. اللہ وہ ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات نازل کرتا ہے، اور اس لیے لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یہ روشنی کیا ہے؟ ایمان کی روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے. تو یہ گویا کہ آیات بینات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. نمبر 2، دوسرا ذریعہ اس ایمان حقیقی کے حصول کا، صحبت صالحین، نیک لوگوں کی مجلسیں، پاک لوگوں کی محفلیں. وہ انسان کو جس قدر میسر ہو تو اس میں انسان بیٹھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی سیرت، ان پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ہم ضرور اپنے پاس رکھیں. ان میں سے تو جس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ایمان کی نورانیت حاصل ہوتی ہے. اور یہ جو صحبت صالحین والا معاملہ ہے، قرآن مجید بھی اس کی ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. یعنی صادق جو لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، تو ان کی معیت اختیار کرو. الفاظ ہیں مولانا رومی کے، در جوار طالباں طالب شوی، در ظلام غالباں غالب شوی. کہتے ہیں جو لوگ طالبان حق ہیں، طالبان رب ہیں، در جوار طالباں طالب شوی، کہتے ہیں کہ طالبوں کے آس پاس آ جاؤ، تم بھی طالب حق بن جاؤ گے، تم پر بھی اثر ہوگا. لہٰذا وہ جو طالب حق ہے، تم بھی، آپ کو بھی طالب حق بنا دیں گے. در جوار طالباں طالب شوی، اور در ظلام غالباں غالب شوی. اور وہ لوگ جو اپنے نفس پر، نفس امارہ پر غالب آ چکے ہیں، ان کے پاس آ کر بیٹھو، ان سے کچھ سیکھو، سمجھو. غالب شوی، تو تم بھی نفس امارہ پر غالب آ جاؤ گے. یعنی یہ جو غلبہ کا جو گر ہے، یہ گر وہ آپ کو سکھا دیں گے. لہٰذا تم بھی جو ہے نا ایسے وہ ہو جاؤ گے. تو لہٰذا جس طرح کہ صالحین کی صحبت سے انسان کے اندر یہ نیکی اور صداقت اور سچائی وہ پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح اگر اس کے برعکس ہم لیں کہ جو برے لوگ ہیں، لہٰذا برے لوگوں کی صحبت میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ان کی برائی جو ہے وہ ہم تک ممتد ہو جائے گی، وہ برائی بھی ہم پر نظر انداز جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ مل کے یاروں سے ہوا شوق گناہ، آدمی کا آدمی شیطان ہے. انہیں ایک گناہ کا شوق نہیں ہوا تھا، مگر کچھ ایسے دوست جن کو گناہ کا شوق تھا، وہ گناہ کرنے والے تھے، میں جب ان سے ملا لہذا مجھے بھی وہ شوق پیدا ہو گیا. تو مل کے یاروں سے ہوا شوق گناہ، آدمی کا آدمی شیطان ہے. کہ آدمی کا شیطان جو ہے نا وہ تو یہی آدمی ہے، اس کے ساتھ اس نے ایک برے آدمی کے ساتھ مجلس اختیار کی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہو گیا. تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. کہتے جتنا ہو سکے اپنے ایک غلط اور برے دوست سے اپنے آپ کو بچاؤ. یار بد بدتر بود از مار بد، کیونکہ یہ بد یار جو ہے یہ زہریلے سام سے زیادہ زہریلا ہے. مار بد بر ہم زنت بر جانی تو، یار بد بر جانو بر ایمانی تو. کہتے یہ سام جو ہے، سام وہ صرف تمہاری جان لے لیتا ہے،
مگر یہ جو یار بد ہے، یار بد، وہ تمہارا ایمان لیتا ہے، تمہارے ایمان پر اصل میں وہ حملہ کرتا ہے، تو وہ تو اس کی صحبت میں رہ کر تو جسم اور بدن کو بھی نقصان پہنچے گا، مگر اصل نقصان جو وہ پہنچ سکتا ہے وہ تمہارے ایمان کو اور تمہارے نظریے کو پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا دوسرا ذریعہ یہ جو ایمان حقیقی کا حصول کا، تو وہ ہے صحبت صالحین، قرآن حکیم، اور نمبر 2 صحبت صالحین۔ نمبر 3 آیات انفسی، یہ وہ بات ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنے آپ پر جب وہ غور کرے گا تو وہ سیدھا معرفت رب کی طرف پہنچے گا، اپنے آپ پر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ جو درو بینی ہے، اپنے آپ کے اندر جھانکنا، یہ بھی در حقیقت ایک ذریعہ ہے۔ جو شروع میں نے آیات تلاوت کی، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے نفوس کے اندر، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں؟ تم نے اگر اندر دیکھ لیا، جھانک لیا، تو تمہارے اندر بھی جو ہے وہ نشانیاں وہ ہے۔ فارسی میں اقبال کے الفاظ ہیں کہ کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کہ او پیداس تو زیر نقابی، کہتے تم کہاں کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کس پیچ و خم میں ہو، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہ او پیداس، کہ وہ اللہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے، تو زیر نقابی، تمہارا جو قلب ہے اس پر پردے آ چکے ہیں۔ جب پردے آ چکے ہیں تمہارا قلب وہ مقدر ہو چکا ہے، اس کی نورانیت ختم ہوئی ہے، آئینہ پن ختم ہو گیا ہے، لہذا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو کراجوئی چرا در پیچ تابی، کہ او پیداس تو زیر نقابی، تلاشی او کنی جز خود نبینی، اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ڈھونڈو، اور تلاشی خود کنی جز او نیابی، اور اپنے آپ کو جب آپ نے تلاش کر لیا تو اس رب تک پہنچ جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ بات، اور یہ جس کو بانی محترم ان پر اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں، انہوں نے یہ بات جس طریقے سے ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ جو روح ربانی اندر ہے، روح ربانی وہ ایک گوہر ہے، اس روح ربانی تک انسان کی رسائی ہو۔ یہ جو خزانہ اندر ہے، اندر تو کہتے ہیں یہ اوپر کا جو جسم اور بدن ہے، اس کو توڑ تاڑ کے رکھ دو، اس کو ڈھا دو، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو روحانی خزانہ رکھا ہوا ہے، اس روحانی خزانے تک رسائی حاصل کر لیں۔ تو کہتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ وہ اپنا اس نے کمرہ وہ مسمار کر رہا تھا، تو دوسرا وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہتے یہ جو کمرہ ڈھا رہے ہو، مسمار کر رہے ہو، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس کیا اس قدر رقم ہے کہ آپ ایک اور کمرے کو آباد کر لیں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس کمرے کی کیا قیمت ہوگی، وہ جو مسمار کرنے والا ہے؟ اس نے کہا 40,000، 50,000، 60,000۔ تو مسمار کرنے والے نے جواب دیا کہ اس کمرے کے بنیادوں کے نیچے ایک خزانہ پڑا ہوئے 50 لاکھ روپے کا ہے، تو اس پر کتنے کمرے تعمیر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ الفاظ مولانا رومی کے من چغم دارم کے ویرانی بود، زیری ویراں گنج سلطانی بود، مجھے کیا غم ہے، من چغم دارم کے ویرانی بود، کہ جسم اور بدن کو میں ویران کر دوں، عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس کو جھٹکے دوں، زیری ویراں گنج سلطانی بود، کیونکہ اسی ویرانے کے نیچے تو بادشاہی خزانہ چھپا ہوئے ہے، وہ روح ربانی والا، وہ یہ کہ انسان اگر ادھر تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 آیات آفاقی، یہ تو اب دوربین بینی تھی اندر کی دنیا، اب باہر کی دنیا میں چاند کو دیکھو، باہر کی دنیا میں دیکھو گے، اگر دل کے اندر وہ نور ایمان ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے اس کو باہر پھینکے گا، اور پھر آنکھوں میں آپ کی آنکھیں اور نگاہیں جب کائنات پر پڑے گی، ہر جگہ آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے جلوے نظر آ جائیں گے۔ از ماہ تاب ماہی ظاہر ظہور تیرا، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی ظاہر ظہور تیرا، چاند سے لے کر یہ جو ماہی ہے، سمندر کی مچھلیاں ہیں، وہاں تک جو ہے نا وہ آپ کا نور ہے، معمور ہو رہا ہے پورے جو ہے نا وہ کائنات میں۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یعنی یہ جو آیت الآیات تھے، یہ ساری نشانیاں، دن اور رات کا آنا جانا اور سمندر کے اندر کشتی کا چلنا اور یہ دریا کا اور بادلوں کا جو سارا یہ مظاہر فطرت ہے، ان مظاہر فطرت کے اندر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ معرفت رب کی نشانی. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ایمان حقیقی حاصل ہو جائے گا. اور یہ آیت جو ہے پھر آگے، یہ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں اولی الالباب کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اچھا، پھر آگے فرمایا 30ویں پارے میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. اونٹوں کو یہ لوگ نہیں دیکھتے کیسے تخلیق کیا گیا ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو زمین پر نصب کر دیا گیا ہے، کھڑا کر دیا گیا ہے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے. فذکر انما انت مذکر، تو آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے. ان کے دلوں کے جو تار ہے نا، اس کو آپ چھیڑیے تو ان کے اندر یہ سب کچھ سارا مواد جو ہے وہ موجود ہے. سعدی شیراز علیہ الرحمہ کے بڑے مشہور الفاظ، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. یہ جو پتے ہیں، ایک ایک پتے کو آپ دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو ہے نا وہ ایک دفتر آپ کو نظر آ جائے گا. اقبال کے الفاظ ہیں کہ صورت گرے کے پے کرے ما از گلا فرید، از نقش این و آ بتماشائے خود رسید. کہ وہ صورت گر رب جس نے جو ہے نا ہمیں مٹی سے پیدا کیا، یہ جو کائنات کی مختلف چیزیں پیدا کی، اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. لہٰذا اس تک رسائی حاصل کرو، اس کی معرفت حاصل جو ہے وہ کر لو. بس آخری بات میں وہ کر رہا ہوں. اکبر الآبادی کے الفاظ ہیں کہ شیخ صاحب کعبہ جائے ہم تو انگلستان دیکھیں گے، وہ خدا کا گھر دیکھیں ہم خدا کی شان دیکھیں گے. یہ اکبر الآبادی میں اس زمانے میں جب کہ یہ سائنسی ایجادات اور اکتشافات ہوئے تھے اور انگلینڈ جو ہے برطانیہ انگلستان وہ اس کا مرکز تھا تو اس حوالے سے وہ ظریفانہ انداز میں ہمیں بات سمجھا رہے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے وہ کعبہ جانا چاہتے تھے، بیت اللہ شریف کو، جی کہ وہ وہاں خوشی سے جائیں. ہم تو انگلستان دیکھیں گے، میں تو انگلستان جاؤں گا، وہ خدا کا گھر دیکھیں ہم خدا کی شان دیکھیں گے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ باہر سائنس نے جو چیزیں بھی منظر عام پر لائی ہیں، یہ سائنس اپنے گھر سے نہیں لائی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر یہ حقائق تھے، ان حقائق کو بے نقاب کر دیا ہے. تو یہ انسان اپنے طور سے نا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا سائنس نہ نکالیے. چاہیے کہ ہم اس نقطہ نظر ہے اس کو پڑھیں، اس پر وہ نظر ڈالیں کہ اس میں سے ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان حقیقی کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.